وہ کھائے گے اور ان سے بچ بھی جائے گا۔ آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب 4 باب 42 سے 44 آیت مقدسہ۔ ایک آدمی بال شلیشہ سے آیا اور جو کہ پہلے پھلوں کی 20 روٹیاں اور اناج کی بھری ہوئی بالیں اپنے تھیلے میں مرد خدا الیسا کے سامنے لایا، اور وہ بولا لوگوں کو دے کہ کھائیں۔ تو اس کے نوکر نے اس سے کہا یہ کیا ہے کہ میں ان کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھوں؟ اس نے کہا لوگوں کو دے کہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور ان سے بچ بھی رہے گا۔ تب اس نے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا ان سے بچ بھی رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 145 جماعتی جواب۔ اے خداوند تو اپنے ہاتھ کھولتا ہے اور ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اے خداوند تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں۔ وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کرے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو اپنے ہاتھ کھولتا ہے اور ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تیری منتظر ہے اور تو ان کو وقت پر غذا دیتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو اپنے ہاتھ کھولتا ہے اور ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے اور اپنے سب کاموں میں نیک ہے۔ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو انہیں پکارتے ہیں، یعنی جو اسے سچے دل سے پکارتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو اپنے ہاتھ کھولتا ہے اور ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ آمین۔ ایک بدن، ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ۔ ہماری آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام 4 باب 1 سے 6 آیت۔ اے بھائیو، میں جو خداوند کے لیے قیدی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو، کہ کمال، فروتنی اور ملائمت اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور کوشش کرو اتحاد روح صلح کے بند سے بندھا رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لیے بلائے گئے ہو۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے ساتھ اور سب کے اندر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 1 آیت سے 15 آیت تک۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور انہیں جو بیٹھے تھے جس قدر وہ چاہتے تھے بانٹ دیں۔ ایک دن یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پر جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں
اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔